شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں پاکستان راجن پور کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں ایک دفعہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جو میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا، اور جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو اس ٹائم میں جو لوگ تھے وہ یہ باتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے، کہ ہمارے علاقے میں دیر رات کو، آدھی رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں ایک بہت ہی پراسرار رکشہ ڈرائیور، رکشہ چلانے والا لوگوں کو نظر آتا ہے، اور سنسان روڈ پہ، سنسان جگہوں پر وہ کھڑا ہوا ملتا ہے لوگوں کو۔ اور جو مسافر ہوتے ہیں جو کہ بہت دور سے کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں یا انہیں کہیں جانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ انہیں اپنے رکشے میں بٹھا لیتا ہے، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے ایک نارمل رکشہ ڈرائیور ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کوئی عام رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، وہ کوئی اور پراسرار مخلوق ہے، کوئی ہوائی مخلوق ہے جو لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے جیسے ہی لوگ اس سے سوالات یا اس سے مخاطب ہوتے ہیں یا سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو مخلوق ہے وہ اپنا اصلی روپ جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر کر دیتی ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کئی لوگ اسی وجہ سے، یعنی جو کئی زیادہ لوگ ہیں، اکثر اوقات انہیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کا اصل روپ دیکھ کر رکشہ سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ چوٹ آتی ہے، اور کافی لوگوں کی بہت زیادہ کمپلینز آئی تھیں ہمارے علاقے میں۔ تو ہم لوگ جو تھے بڑے پریشان تھے کہ یہ پتہ نہیں لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور ماجرا تو نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو کہ روپ اپنا بدل کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور ان سے پیسے چرانے کی غرض سے اس طرح سے راتوں کو پھرتا ہو، کیونکہ لوگوں کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنا آپ اتنا زیادہ حد تک ظاہر کرے اور بار بار کرے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے کالج کے ایگزامز تھے، اور ایگزامز کے لیے میں اپنے فرینڈ کے گھر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کمبائن اسٹڈی کرنے کے لیے، اور وہاں پر مجھے بہت زیادہ رات ہو گئی، اور اس نے بہت اصرار کیا کہ آج رات تم میرے گھر پر رک جاؤ اور صبح ہم لوگ یہیں سے تیار ہو کر کالج چلے جائیں گے۔ لیکن میں نے اپنے امی ابو کو یہ بولا ہوا تھا کہ میں رات کو واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میری جو امی تھیں وہ بھی جب تک میں گھر نہیں جایا کرتا تھا عام طور پر بھی، تو وہ تب تک سویا نہیں کرتی تھی۔ جب میں چلا جایا کرتا تھا تو مجھے کھانا وغیرہ دے کر اور چائے وغیرہ دے کر پھر وہ سویا کرتی تھیں، اور مجھے یہ بات پتہ تھی کہ امی جو ہیں اس دن بھی نہیں سوئی تھی، اور جب میں گیا اسے یہ بات بول کر کے امی جو ہیں میری وہ سوتی نہیں ہیں جب تک میں گھر نہ جاؤں، تو مجھے گھر جانا پڑے گا۔ میں اس کے جیسے ہی گھر سے نکلا اور میں اسی راستے سے جا رہا تھا، یعنی اس مخلوق کا جو راستہ تھا وہ کوئی ایک راستہ نہیں تھا، وہ کوئی ایک راستہ اختیار نہیں کرتی تھی، وہ مختلف راستوں پر پورے علاقے میں اس کا بسیرا تھا، وہ پورے علاقوں میں گھوما کرتا تھا، وہ جو بھی شخص تھا، جو بھی مخلوق تھی، اس کا اثر پورے علاقے پہ تھا۔ جیسے ہی میں اس راستے سے گزرا جہاں سے کچھ لوگوں کی ویسے بھی شکایات پہلے آ چکی تھیں، تو مجھے اب بہت زیادہ ڈر اور خوف آنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ساری باتیں میرے دماغ میں گھومنا شروع ہو گئیں کہ وہ مخلوق ہے اور وہ اس طرح سے پھرتی ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور میں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو وہم ہوا ہو، یا لوگوں کو کوئی چور ہو، کوئی دوسرا کوئی ڈاکو وغیرہ ہو جنہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ کیا ہو، تو انہیں لگا ہو کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے میں جا رہا تھا، اور جاتے جاتے مجھے سانس چڑھنا شروع ہو گیا، میں تھک گیا کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا، نہ میرے پاس سائیکل تھی، نہ میرے پاس بائک تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے بالکل دور سے ایک رکشہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے، اور وہ جو رکشہ ہے وہ میرے آگے آ کر تھوڑا دوری پر وہ رک گیا، لیکن اس میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔
جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس میں سے تو باہر کوئی بھی نہیں نکلا اور رات ہو رہی تھی اور رکشے کے اندر جو بھی بیٹھا ہوا تھا مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا صحیح طرح کہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کون نہیں بیٹھا ہوا، تو میں نے یہی سوچا کہ اتنا لمبا سفر ہے، میں اس رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا ہوں اور جلدی سفر میرا جو ہے وہ طے ہو جائے گا اور میں جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اس رکشے والے کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے اس سے بات کی، اپنا جو محلہ تھا میں نے اسے اپنے محلے کا بتایا، ایڈریس بتانے لگا، تو مجھے وہ شخص بہت زیادہ عجیب و غریب حولیے کا لگا، بہت پراسرار لگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہیں اگر یہ انسانوں کا روپ بھی لے لیں تو پھر بھی یہ پوری طرح انسان نہیں بن سکتے، انسانوں کا پوری طرح روپ اختیار نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی کمی ان کے اندر نظر آ جاتی ہے واضح طور پر، جو مجھے بھی اس وقت آ گئی تھی اس کے اندر، کیونکہ اس کی جو آنکھیں تھیں اس کی آنکھیں بہت زیادہ حد تک بڑی تھیں اور وہ اپنی آئیز کو، اپنی آنکھوں کو بالکل بھی جھپک نہیں رہا تھا، وہ بس مجھے گھورے جا رہا تھا، مجھے دیکھے جا رہا تھا، نہ وہ کوئی بات کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ پیر بھی مجھے بہت عجیب اور بہت زیادہ لمبے، اور اس کے ناخن بھی مجھے بہت زیادہ لمبے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن میں نے اس وقت اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میں نے بس اسے اپنا ایڈریس بتایا اور میں اس کے رکشے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں اس کے رکشے میں بیٹھا اور وہ رکشہ کو چلانے لگا تو وہ ایک ایسے راستے سے مجھے لے کر جانا شروع ہو گیا جو راستہ میں نے پہلے کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا اپنے گھر جانے کے لیے۔ تو میں اس سے یہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہے، یہ والا راستہ تو میرے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ نہیں، یہ جو راستہ ہے جس راستے سے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے گھر تک ہی چلا جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بھی میں نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے اس طرح سے ریئیکٹ کیا، یعنی اس شخص نے اس طرح سے جواب دیا کہ اسے شاید غصہ آ رہا ہے یا اسے پسند نہیں آ رہا کہ میں اس سے اتنے سوال جواب کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں۔ تو میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد 5 منٹ گزرے ہوں گے، اچانک سے اس رکشہ ڈرائیور نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی اور مجھ سے سوالات عجیب و غریب کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جب اس نے پہلی دفعہ مجھ سے بات کی اور مجھے اپنی آواز سنائی تو میں ایک دفعہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس کی آواز ایسی تھی کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کسی عام انسان کی آواز ایسی ہو سکتی ہے، اتنی بھاری آواز اور اتنی خوفناک آواز تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس نے مجھ سے سوالات اس طرح کے کرنے شروع کیے کہ کیا تم نے کبھی جنات کو دیکھا ہے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسا سوال ہوا؟ تو اس نے کہا ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے کبھی جنات کو دیکھا ہے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، آج تک تو میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا جنات کا، میرا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اور پھر اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ کیا تم نے کبھی جنات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے جاننے کا سوچا ہے کہ ان کی غذا کیا ہوتی ہے، انہیں غصہ کن چیزوں سے آتا ہے، وہ کن جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ سارے سوال بھلا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، میرا ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ مجھے یہ کہنے لگے، یعنی وہ جو شخص تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارا مطلب ضرور ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تو میں نے جب یہ بات سنی کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھے ہو تو میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا اور تھوڑا ڈر گیا، مجھے لگا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی چور ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اور یہ نہ ہو یہ کوئی مجھے گن پوائنٹ پر اور میرا موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کرنی ہو۔ تو میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور میں خاموش ہو گیا۔ اچانک سے اس رکشہ ڈرائیور نے رکشہ روک دیا، اور روکا بھی ایسی جگہ پر جو سنسان اور ویران، ایک گھر بھی وہاں پر، ایک دکان تک وہاں پر نہیں تھی۔ تو جب اس نے رکشہ روکا میں انہیں آوازیں دینا شروع ہو گیا پیچھے سے کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے مہربانی کر کے مجھے جلدی سے گھر پہنچائیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ تو وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا اس نے وہ رکشہ روکے رکھا، نہ مجھے پلٹ کر اس نے جواب دیا مجھے، نہ ہی اس نے پلٹ کر کوئی ایکسپریشن یا کوئی بھی بات ایسی کی۔ تو میں ڈر گیا اور میں جیسے رکشے سے باہر اترا اور میں آگے جا کر جب اس سے پوچھنے لگا تو میں چیخیں مارنا شروع ہو گیا، اور میری جو چیخوں کی آواز تھی وہ پورے اس ایریا میں گونجنے لگ گئی، کیونکہ وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا اس کی جگہ پر کوئی بہت ہی خوفناک
مخلوق بیٹھی تھی، کوئی جن تھا یا کوئی بھوت پریت تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق تھی، لیکن وہ بہت خوفناک مخلوق تھی جس کے پورے جسم پر بہت زیادہ لمبے لمبے بال تھے، اور اس کے سر کے بال بھی بہت زیادہ لمبے تھے جو اس کے پیروں تک گرے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ پیر جیسے میں نے دیکھے تھے بہت لمبے اور بہت زیادہ خوفناک جلے ہوئے لگ رہے تھے. یعنی اس کے جسم پر بال تھے لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے وہ پوری طرح جل چکا ہے آگ کے اندر، اور بہت زیادہ زخمی ہے، اور اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے جو اس نے اپنے منہ سے باہر نکالے ہوئے تھے، اور وہ ہنس رہا تھا مجھے دیکھ کر، اور اس کی آنکھیں جو تھیں تو وہ اسی سائز کی بڑی بڑی جو میں نے پہلے دیکھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ سرخ ہو چکی تھی، بہت زیادہ لال ہو چکی تھی. اس میں مجھے کوئی آئی بال نظر نہیں آیا. جب میں نے یہ منظر دیکھا، اتنا خوفناک مخلوق کو میں نے اپنے سامنے پایا، تو میں آگے بھاگنا شروع ہو گیا رکشے سے، چلاتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے کہ مجھے کوئی مدد کے لیے میں پکار رہا تھا، مجھے کوئی بچا لے گا یا مجھے کوئی اس مخلوق سے سیو کر لے گا. لیکن وہاں پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی گھر تھا، کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، اور وہ جو رکشہ والا تھا، یعنی وہ جو مخلوق تھی، وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہنستی رہی، اور بہت زیادہ کہکہے لگا کے وہ ہنس رہی تھی جو کہ مجھے دور تک آوازیں آتی رہیں. اور میں نہیں جانتا میں کس طرح سے اور کون سے رستے سے اپنے گھر واپس پہنچا. میں بہت مشکل سے اپنے گھر واپس پہنچا، اور جب میں پہنچا تو کیونکہ میری امی جاگ رہی تھی، اور جیسے انہوں نے دروازہ کھولا میری حالت دیکھ کے تو امی بہت زیادہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں. امی رونے لگ گئی میری حالت کو دیکھ کر. مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ مجھے پانی پلا رہی تھی. ابو میرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہو گیا ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، پانی تک نہیں پیا جا رہا تھا. میرا پورا جسم جو تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا، مجھے بخار پورا ہفتہ چڑھا رہا، اور بخار میں اتنا تپ چکا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میرے یہ ساری زندگی ایسے ہی چلے گا، یہ سارے معاملات. کیونکہ ان دنوں میں مجھے وہ جو مخلوق تھی وہ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ وہ میرے گھر کے باہر کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی ہے، یا وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے نظر آ جائے گی. میرے اوپر ایک طرح کا اس کا سایہ ہو گیا تھا. اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے بھی لوگوں کو جن کو پہلے یہ شکایات ملی تھی دوسرے مسافروں کی طرف سے کہ اس طرح سے ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان کو جب میں نے یہ بات بتائی تو مجھے تب جا کر یقین آیا، اور ان لوگوں کو بھی یقین آیا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سچ ہیں. اور جس راستے کو وہ مخلوق استعمال کیا کرتی تھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اس راستے پر ان لوگوں نے، یعنی ہمارے علاقے کے لوگوں نے لکھ کر لگا دیا تھا کہ اس راستے سے گزرنا منع ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ تھے وہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ بھی وہاں سے اکثر شکایات لے کر آیا کرتے تھے کہ وہ مخلوق ہمیں بہت زیادہ ڈراتی اور خوف زدہ کرتی ہے. تو ہمارے علاقے کے لوگوں نے پھر یہی کہا کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو پہلے ہی لکھ کر لگا دیا تھا وہاں پہ کہ یہاں جانا منع ہے، لیکن آپ لوگ نہیں مانتے تو آپ لوگ اپنی زندگی کے اور اپنی جان کے ذمہ دار خود ہوں گے. تو وہ لوگ جو تھے پھر وہ بھی کچھ نہیں بولتے تھے آگے سے، اور میں نے کبھی دوبارہ اس راستے کو یوز نہیں کیا. اور اگر میں کبھی گیا بھی ہوں تو میں کبھی اکیلے نہیں گیا، کیونکہ جو انسان اکیلا ہوتا تھا وہ مخلوق صرف اس کو اپنا ظاہر کرتی تھی، اس کے سامنے آیا کرتی تھی. اگر 2 لوگ ہوں یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں ان کے سامنے وہ مخلوق کبھی بھی نہیں آئی. تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی مل جائے گا. اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.